अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के मौज़ूआत पर और किन खबरों को हम डिस्कस कर रहे हैं। जिक्र करेंगे हम चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का। पहले भी हमने तस्करा किया था कि उससे जुड़े जो मंसूबे हैं कुछ इल्तिवा का शिकार हैं। हाल ही में जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है गवादर के हवाले से उसकी मीटिंग हुई है। आपको तफसीलात बताएंगे कि गवादर से जुड़े जो मंसूबे हैं उन पर क्या पेशरफ्त हुई है या वो सुस्त रवि का शिकार है। उसके अलावा एक अहम डेवलपमेंट खित्ते में होने जा रही है कि भारत के आर्मी चीफ कल से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा इसलिए आम है कि किसी भी आर्मी चीफ का ये दोनों मुल्कों का पहला दौरा है और ये जो बढ़ती कुर्बतें हैं भारत और अरब ममालिक के दरमियान, इसमें पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है, क्या पाकिस्तान को इससे कोई कंसर्न होना चाहिए। और आखिर में जिक्र करेंगे FBR की कि उन्होंने जो अब तक 5 महीनों में जो उनका टारगेट था उससे कुछ ज़्यादा पैसे ज़रूर वसूल किए हैं। क्या उनको उस पर शाबाश देनी चाहिए या फिर उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे अवाम पर भी बोझ बढ़ा है, यानी कि आम लोगों के ऊपर। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम CPEC के हवाले से। तो शहबाज, CPEC का जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन गवादर पोर्ट से रिलेटेड है उसका हाल ही में एक इजलास हुआ है जिसका बुनियादी मकसद ये था कि जायज़ा लेना कि गवादर पोर्ट से जुड़े जितने जो मंसूबे हैं उस वक्त उसकी क्या प्रोग्रेस है। और गवादर पोर्ट की अगर बात करें तो CPEC की वो रीढ़ की हड्डी है। मतलब अगर गवादर पोर्ट पर प्रोग्रेस नहीं होगी तो बाकी जो CPEC है वो बेमानी हो जाता है। तो क्या आपके पास इत्तला है कि वो जो मीटिंग हुई है उसमें अभी तक क्या सामने आया है कि क्या दोनों जो साइड्स हैं मुतमईन है अभी तक की जो प्रोग्रेस है? कामरान, ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग्स होती हैं ये बहुत अहम होती हैं। वो इसलिए कि जो जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग होती है, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की, तो उससे पहले जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तकनीकी मराहिल जो होते हैं वो सारे यहाँ पे डिस्कस होते हैं और फिर यहाँ से जो चीज़ फॉरवर्ड होती है उसकी हतमी मंजूरी जो है वो फिर जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग देती है। हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि जो 10वीं JCC की मीटिंग होनी थी उसमें कुछ तखीर हो रही थी और एक उसके तखीर होने की वजह गवादर की जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग वो नहीं हुई थी और एक इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन जो कि CPEC का एक बहुत अहम जुज़ है। जैसा आपने बताया कि इसकी 5वीं मीटिंग जो है जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन गवादर की हो गई है, लेकिन उसके जो कुछ ड्राफ्ट मिनट्स मेरे सामने आए हैं, कुछ मेरी ज़राए से बात हुई है, तो इतनी हौसला अफजा वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। एक आम तासुर ये था कि चूंकि गवादर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस पाकिस्तान और चीन का भी है और गवादर की जो अहमियत है ख़ास तौर पर स्ट्रेट ऑफ मलाका में, ये स्ट्रेटजिकली भी चीन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कल खुदा न खास्ता कोई जंग हो जाती है, वहाँ पे उसकी जो सप्लाई रूट्स हैं वो वहाँ पे रुक जाते हैं, तो गवादर पोर्ट एक ऑल्टरनेट रूट भी है और इससे बढ़कर कमर्शियल और तजारती लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान का ये ख्याल था कि गवादर की वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड जो है वहाँ पे बेहतर हो सके, क्योंकि अफगानिस्तान की जो दरामदात है वो थ्रू गवादर से आएंगे और ये प्रोसेस शुरू भी हो चुका है। तो लेकिन इसमें खबर क्या है कि जो मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ ऐसा है कि असल बात में थोड़ा कंसर्न होना चाहिए? देखिए, कंसर्न इसलिए कि गवादर जैसा कि आपने कहा कि एक रीढ़ की हड्डी भी और कुछ इसको सर का ताज भी कहते हैं, तो एक आम ख्याल ये था कि प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ने चाहिए, उस पर जो प्रोग्रेस है वो होनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, सूरत हाल कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तकरीबन 12 प्रोजेक्ट्स हैं गवादर के जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के भी हैं, रोड्स के हैं, पानी की सप्लाई के हैं, गवादर पोर्ट के हैं। इसमें जो अभी तक एक सिल्वर लाइनिंग है वो गवादर पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो बेहतर है, उसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है और कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन उसकी जो फर्दर एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स थे वो भी उस पर काफ़ी प्रॉब्लम है। असल एक जो वहाँ पे प्रोजेक्ट था ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट, इस मनसूबा ये 19 किलोमीटर लंबा है, 2015 से इसकी मंजूरी हुई है और इस मंसूबे ने जो गवादर फ्री पोर्ट है और गवादर की जो बंदरगाह और जोन है उसको आपस में मिलाना है। इस मंसूबे में काफ़ी ताख़ीर है और अभी जो नई डेट सामने आ रही है वो अप्रैल 2022 में इसकी तकमील की आ रही है। आप यहाँ तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो रुकावटें बहुत बड़ी नहीं है, छोटी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मार्च 2019 में गवादर का दौरा किया था, तो वहाँ पे जो माहीगीर थे उन्होंने इस चीज़ पर एहतजाज किया था कि उनको काफ़ी रुकावटें आ रही हैं, तो उनकी रुकावटों को दूर करने के लिए 3 इजाफी पुल बनने थे, उसके ऊपर काम नहीं हो सका। आप सुस्त रवि का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए, उसके कुछ मिनट साइन होने थे, अगर वो मिनट साइन हो जाते हैं तो ये एडिशनल जो ब्रिजेस 3 बने वो बन सकते हैं, उस पर अभी तक काम नहीं हुआ। इसी तरह दूसरा जो गवादर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो पहले ही काफ़ी ताख़ीर का शिकार था, अब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो चुका है, लेकिन वही यूजुअल एक जो ब्यूरोक्रेटिक सुस्ती होती है चीज़ों की, वहाँ पे जो टेली कम्युनिकेशन के जो मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ हैं वो कह रहे हैं कि गवादर के एयरपोर्ट की और इर्द गिर्द के एरिया की सिक्योरिटी के लिए उनको टेली कम्युनिकेशन वहाँ पे सर्विसेज चाहिए, तो वहाँ पे टेलीफोन की सर्विसेज नहीं है। यूफोन ने एक टावर लगाना था, उसका सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने सर्वे किया हुआ है, उसकी अभी तक मंजूरी नहीं हुई। सिविल एविएशन अथॉरिटी से उसके लिए NOC
सी नहीं मिले, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़े बड़े मंसूबों को रोक रही हैं। इसी तरह जो तीसरा अहम प्रोजेक्ट था वहां पे वो 300 मेगावाट का कोयले का पावर प्लांट लगना था, वो भी ताखीर का शिकार है। अभी उम्मीद ये की जा रही है, ये बात जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है इसमें ये बात सामने आई है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट जो है वो शायद इस महीने साइन हो जाए, लेकिन इसका जो फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है उसमें भी शायद अभी ताखीर है। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि जून 2021 तक इसका जो फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है वो साइन हो सकता है। एक अहम मंसूबा नाज़रीन जो था जिसका बार बार तस्करा भी आप सुनने को आपको मिलता है, वो ग्वादर में पाक चीन वोकेशनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसका काम भी अभी बहुत ही इसमें सुस्त रवि का शिकार है। इस पे ये मंसूबा जो है इस पे जनवरी 2020 से काम स्टार्ट हुआ था और अभी तक सिर्फ 1/3% इस पे काम हुआ है। ग्वादर जो जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके थे, ग्वादर की जो पोर्ट है वो तो उस पर काम शुरू हो गया है, लेकिन अब चाइनीज अथॉरिटीज ये कह रहे हैं कि उसकी फर्दर उसकी जो बर्थ बनने हैं और वहां पे ब्रेक वाटर जो कुछ पुश्ते बनने हैं उसकी जो एक्सपेंशन होनी है उसके ऊपर काम किया जाए। ये प्रोजेक्ट्स जो था इसका बर्थ नई बर्थ बनाने का और उसका ब्रेक वाटर का, इसकी अहमियत का जो इसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया था। जो 5वीं और 6ठी जेसीसी की मीटिंग्स हुई थी तब से ये था, लेकिन अभी भी वहां पे इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। और चाइनीज अथॉरिटीज का ये ख्याल है कि वहां पे जो वेसल्स आ रहे हैं, जहाज आएंगे, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी और इसकी एक्सपेंशन के लिए भी इसके ऊपर जितना जल्द काम किया जाए वो जरूरी है। इसी तरह इसका जो बता रहे थे कि इसके ऊपर ज्वाइंट फिजिबिलिटी स्टडीज होनी थी, वो कुछ केसेस में हुई और कुछ केसेस में इसके जो PC1 बनने थे वो अप्रूवल के लिए अभी भी हुकूमत के पास पड़े हैं। एक और जो अहम मंसूबा था इसमें ग्वादर के लिए साफ पानी की सप्लाई। ग्वादर में चूंकि साफ पानी का काफी मसला है तो 50 लाख गैलन यौमिया पानी की सप्लाई का एक मंसूबा कई सालों से वो वहां पे एक बात हो रही है, लेकिन अभी तक उस मंसूबे के ऊपर काम नहीं हो सका। उसके लिए जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी से कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए वो मुकम्मल नहीं हो सकी। इसी तरह जो $100 मिलियन का था पाक चीन दोस्ती अस्पताल, इसके ऊपर भी काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। एक जो प्रोजेक्ट शायद अभी तक कामरान मुकम्मल हुआ है वो आपका है कि वहां पे एक फकीराबाद कॉलोनी है, वहां पे एक स्कूल बनाया लोकल कम्युनिटी के लिए, तो उसकी कंप्लीशन हो चुकी है। जब जेसीसी की मीटिंग होगी तो उसमें गालिबन उसकी हैंडिंग ओवर का सर्टिफिकेट भी वहां पे एक्सचेंज होगा, लेकिन वहां पे काम मुकम्मल हो चुका है। तो ये है वो सारी सूरत हाल। इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम पहले भी अपने प्रोग्रामों में डिस्कस करते रहे हैं कि जो खित्ते में जो तब्दीलियां वाक़ हो रही हैं और इस वक्त पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है, और एक उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट नुकता है कि अगर पाकिस्तान ने इस पेचीदा सूरत हाल से निकलना है, मैशत उसका एक इंपॉर्टेंट पहलू है, तो CPEC जो है उस पर हमें बड़ी तेजी से काम करना होगा क्योंकि हमारी वो लाइफ लाइन है। अगर हम CPEC के ऊपर भी सुस्त रवि दिखाएंगे और उसको सही तरीके से फोकस नहीं करेंगे तो हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं वो फिर मजीद बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से हमारे जो दोस्त ममालिक हैं शायद अब हम उनसे वो तवक्को नहीं कर सकते जो माजी में उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट की तवक्को करते थे। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से तो ये ना सिर्फ हमारी मईशत के लिए बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है बिल्कुल कि CPEC को बहुत ज्यादा उस पर फोकस किया जाए और जो भी रोड ब्लॉक्स हैं उनको जल्द से जल्द रिमूव किया जाए। बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि इसके ऊपर मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप का दोनों का इसके ऊपर इत्तेफाक है कि गवादर को मुकम्मल करना, इसको आगे लेके चलना है और गवादर की डेवलपमेंट को एज अ बलूचिस्तान की डेवलपमेंट भी देखा जा रहा है। उसके बावजूद ये जो स्लो आप होते हैं ना काम देखते हैं आगे नहीं चल रहा, बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेटिक चीजें होती हैं जिसके ऊपर सिर्फ तवज्जो देने की जरूरत होती है। मतलब ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका तैयार है, हो रहा है, तो आप वहां पे एक यूफन का टावर नहीं लगा सकते। ये छोटी चीज है। अब ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, आर्मी चीफ ने तो वहां पे जाके टावर नहीं लगाना ना, लेकिन ब्लेम किसके ऊपर आता है? ये हुकूमत के ऊपर आता है। तो हमारा भी आज हाईलाइट करने का मकसद ये कि छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े मंसूबों को रोके हुए हैं। जो आपने बात की कि इसके ऊपर चीन का भी बड़ा फोकस है, उनके जो वजारत खारजा के तर्जुमान उन्होंने इसी हफ्ते एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने इस पे सेटिस्फेक्शन का कुछ इजहार किया कि कुछ चीजों पर काम बढ़ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं नाज़रीन, वैसे चाइना की जो डिप्लोमेसी है ना, अगर उनको कंसर्न होगा भी तो वो पब्लिकली उसका इजहार नहीं करते, क्योंकि जाहिर है कि CPEC के हवाले से बहुत प्रोपेगेंडा भी होता है और अगर आप पब्लिकली वो कहें कि सुस्त रवि का शिकार है तो जो CPEC के और BRI के मुखालफीन है तो उनको मौका मिलेगा, लेकिन प्राइवेटली जाहिर है कि बड़ी कैंडिड डिस्कशन होती है। मेरे ख्याल में यहां पर बिल्कुल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर बात करेंगे और वो है भारतीय आर्मी चीफ का, जिसे आप कह सकते हैं कि तारीखी दौरा है, क्योंकि पहला दौरा वो कर रहे हैं सऊदी अरब और UAE का। इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब जिक्र करेंगे उस डेवलपमेंट का जिस पर यकीनन पाकिस्तान के जो हुकाम है उन्होंने नजर रखी हुई है, और वो है कि भारतीय आर्मी चीफ कल से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा क्यों अहम है? क्योंकि किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का इन दोनों ममालिक का ये पहला दौरा है। जो भारतीय मीडिया खबरें दे रहा है उनका कहना है कि सऊदी अरब में जो भारतीय आर्मी चीफ हैं वो सऊदी अरब की जो आला
सिविल और जो मिलिट्री क़यादत है उनसे वो मुलाकात करेंगे, और उसके साथ साथ जो सऊदी डिफेंस कॉलेज है उससे भी वो खिताब करेंगे। ये दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि खित्ते में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हाल ही में हमने देखा हुई हैं। एक हम देख रहे हैं कि जो अरब ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात आप कह लें कि उसमें गर्मजोशी दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ आपको ये भी पता है कि इसराइल और भारत के भी आपस में काफ़ी क्लोज ताल्लुकात हैं। और जो तीसरा फैक्टर इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये बात हम माने या ना माने कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हमारे अरब दोस्त ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। तो शहबाज, इस तनाजुर में ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है दो के दोनों मुल्कों के दरमियान, या सऊदी अरब और या जो उनके इत्तेहादी हैं यूएई, इनके भारत के साथ ताल्लुकात गुज़श्ता कई सालों से उसमें बेहतरी आ रही है। अगर आप 4 सालों में देखें तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 दफ़ा, एक दफ़ा 2016 में और फिर 2019 में सऊदी अरब का दौरा किया, इसी तरह यूएई के का भी उन्होंने दौरा किया। तो ये एक तसलसल है, लेकिन इसके अंदर जो नया अब एलिमेंट आया है कि अब उनकी जो डिफेंस कोऑपरेशन और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसमें भी इजाफा हो रहा है, और ये बहुत सिग्निफिकेंट इसमें काम रही चीजें जो है ये ग्रेजुअली हो रही होती हैं, ये सडन नहीं होती। पाकिस्तान के पास फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस थी, पाकिस्तान उनको बेहतर तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सका। आपको याद होगा जब पीटीआई की हुकूमत आई तो हम सबसे पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म जहाज लेकर कहीं गए थे, तो वो सऊदी अरब गए थे और वहां से वो उन्होंने कुछ डॉलर्स मांगे थे जो उनको मिल भी गए थे। उसी अरसा में जब MBS मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी वो अनाउंस करते हैं, और जब वो भारत जाते हैं तो 100 अरब डॉलर की करते हैं। आप इसका अगर कंपैरिजन कर लें, भारत के अंदर जो पेशरफ्त हुई है सऊदी अरब और भारत के ताल्लुकात में, उसका आप इसका कर लें, सामने ले आए उसको 2 साल की प्रोग्रेस को, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं, क्या वो 2018 या इवन के अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं 2015 उससे बेहतर है, उससे खराब है, या उसमें तनाव आ गया है? तो आपको सारी सूरत हाल सामने आ जाती है। अब ये जो नया फैक्टर है, हम तो सिर्फ अभी तक इकोनॉमी की बात कर रहे थे ना, और हमारा ये ख्याल था कि भारत सऊदी अरब के साथ चूंकि पाकिस्तान का 1982 का जो मुआहिदा है और डिफेंस कोऑपरेशन हमारा इतना स्ट्रांग है, जनरल राहील शरीफ आज भी वहां पे जो कोलिशन फोर्सेज हैं उनकी वो कमांड करते हैं, तो हमने शायद या इस तरफ तवज्जो नहीं दी थी, या कुछ हमसे ऐसा हो गया पिछले 2 साल में कि अब जो भारत और जो सऊदी अरब है वो करीब आ रही है। ये हुआ क्या है? मेरे ख्याल में ये जो आप बात कह रहे हैं कि इसके सारा इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर देना कि जी पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान से ज़्यादा गलतियां हुई, कुछ ऐसे मामलात हैं जिसको बेहतर तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन सारा इल्जाम पाकिस्तान को भी नहीं दे सकते क्योंकि खित्ते में जो तब्दीलियां हो रही हैं, मतलब बहुत से ऑब्जर्वर्स का ख्याल है कि ये जो इसराइल और अरब ममालिक के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं, फिर इसराइल और भारत के ताल्लुकात भी आपको पता है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो ये जो खित्ते में तब्दीलियां हो रही हैं तो ये इनका एक नेचुरल अलायंस बन रहा है। अब क्या पाकिस्तान इसको रोक सकता था? मेरे ख्याल में पाकिस्तान इसको रोक नहीं सकता था। अब सोचना यह है कि पाकिस्तान अपने कार्ड्स किस तरीके से खेलेगा। मतलब मेरी नाजरीन को यह बताना भी जरूरी है कि इसके ऊपर जाहिर है कि पाकिस्तान इसको बहुत क्लोजली देख तो रहा है इस दौरे को, लेकिन सरकारी तौर पर कोई रद्द अमल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तानी हुकाम कहते हैं कि ये दोनों मुल्कों का आपस में दो तरफा मामला है, और जब दो सॉवरन कंट्रीज कोई भी इंगेज करती हैं तो ये हमारा काम नहीं है उस पर हम कमेंट करें। लेकिन प्राइवेटली मुझे ज़राए ने ये ज़रूर बताया कि पाकिस्तान को इस हवाले से काफ़ी तशवीश है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि अगर आप सऊदी अरब और यूएई आर्मी चीफ को, भारतीय आर्मी चीफ को वेलकम कर रहे हैं अपने मुल्क में, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि ये वही भारतीय आर्मी है, उसी के ये सरबराह हैं जो कश्मीरियों पर ये मुजालिम ढाल रहे हैं। कम से कम अगर उन्होंने दौरा करना ही था तो कम से कम उनसे ये कहते कि जो उन्होंने वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कश्मीर के अंदर, उन्हीं को लिफ्ट कर दें। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ये बात समझनी चाहिए कि रियल पॉलिटिक्स में शायद जो मुल्क जो है अपने मफादात पहले रखते हैं और जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको पीछे रखते हैं। शहबाज ने जिक्र भी किया कि जब लास्ट ईयर सऊदी क्राउन प्रिंस ने विजिट किया भारत का तो उन्होंने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का वहां पर ऐलान किया। इसी तरह से भारत अगर देखें तो चौथा जो सऊदी अरब है उनका ट्रेडिंग पार्टनर है। कोई 90 लाख के करीब जो ओवरसीज भारतीय हैं इस वक्त गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। तो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं और जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं, लगता यूं है कि भारत और जो अरब ममालिक हैं उनके अलाइंड हो रहे हैं। अब क्वेश्चन इसके अंदर यह है कि पाकिस्तान अपने कार्ड्स किस तरीके से खेले कि उसके मफादात को ठेस भी ना पहुंचे और एट द सेम टाइम जो उनके ताल्लुकात हैं दरीना इन अरब ममालिक के साथ वो भी ठीक रहें। ये काफ़ी पेचीदा सूरत हाल है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। सो स्टे विद अस।
جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کریں گے اور پہلے بھی اس سے ذکر کیا تھا کہ جو بھارتی آرمی چیف ہے وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے ہیں اور یہ کسی بھی آرمی چیف کا ان دونوں ملکوں کا پہلا دورہ ہے. ظاہر ہے کہ اس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے اگر آپ خطے میں جو موجودہ اس وقت تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اگر پاکستان اور جو عرب ممالک کے اس وقت جو موجودہ تعلقات ہیں. اس پر مزید ایکسپرٹ اوپینین لینے کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی, دفاعی تجزیہ کار رہے ہیں, وزیر دفاع بھی رہے ہیں اور سیکرٹری دفاع بھی رہے ہیں. تو جنرل صاحب, یہ یقیناً ایک غیر معمولی وزٹ ہے. آپ اس سے حیران ہوئے کہ بھارتی آرمی چیف تاریخ میں پہلی دفعہ سعودی عرب اور یو اے ای کا دورہ کر رہے ہیں؟ جی یہ بہت بڑی خبر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن حیران ہونے والی بات اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ جب یہ تمام تقریباً مڈل ایسٹ کے کنٹریز اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ آنا جانا اور ایئر ٹریفک ان کے سب کچھ شروع ہے, تو پھر یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ جس کیمپ میں مڈل ایسٹ دھستا جا رہا ہے اور پہلے بھی تھا, وہ صاف ظاہر ہے کہ اسی میں بھارت بھی ہے. ان کا آپ کو پتہ ہے امریکہ کے ساتھ کتنا گہرا وہ ہے اور اسرائیل کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں. تو یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا, البتہ بڑی جلدی میں ہوا ہے, اتنی جلدی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم, لیکن چونکہ سعودی عرب یو اے ای سب آزاد ملک ہیں, انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں, جو وہ چاہیں کریں, ہم کوئی اعتراض تو نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں اچنبھا ضرور ہوا ہے اور ہمیں حیرت بھی ہوئی ہے اور تھوڑی سی خفگی بھی ہے ہمارے دل میں کہ آپ دیکھیں کب سے کتنے سالوں سے ہم نے فوجیں فراہم کی ہیں, ہم سے جو ہو سکا ہم نے خدمت ان کی ہے. ٹھیک ہے, ان کی طرف سے بھی بڑی ہماری معاونت ہوئی ہے, بڑی مدد ہوئی ہے, لیکن یہ کوئی یک طرفہ بات نہیں تھی. ہم نے بھی بہت ان کے لیے کام کیا. ہمارے ہی مزدور تھے جنہوں نے وہاں بڑے بڑے محل بنائے اور بہت سارے کام کیے ہیں. ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس نے ان کو ٹریننگ دی ہے. نیوی میں ابھی بھی ان کی ٹریننگ ادھر ہوتی ہے, آرمی میں ہوتی ہے, اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک سابقہ چیف وہاں پر موجود ہیں ان کو ایڈوائز کرنے کے لیے. بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے, تبدیلی ہو رہی ہے, ہمیں تبدیلی کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. جنرل لودھی صاحب, آپ کل یہ بتائیے گا کہ کامران نے تو آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو حیرانگی ہوئی ہے, آپ نے فرمایا کہ دونوں ممالک کا اپنے تعلقات ہیں, خفگی بھی ہے ہماری, کیا پاکستان کو اس ڈیولپمنٹ سے پریشان بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں, پریشانی تو جب بھی آپ کے جو قریبی دوست ہیں وہاں پر جگہ بن جائے آپ کے دشمن کے لیے, تو پریشانی تو ہونی چاہیے. اور میرے خیال بالکل اگر کوئی یہ کہے جی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو وہ کوئی بات درست نہیں ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک فیٹ اکمپلی آپ کے سامنے آ گئی, ابھی آپ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے, یہ میرے خیال اب زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. صرف ایک چیز میرا خیال ہے ہمارے صاحب ذرا فورن پالیسی والے دیکھ رہے ہوں گے, فورن آفس دیکھ رہا ہوگا کہ دیکھیں ملکوں میں ایک دوسرے کا لحاظ ہوتا ہے کسی حد تک. ہم ایران کے قریب اس لیے نہیں جاتے تھے زیادہ کہ سعودی عرب کو برا نہ لگے, تو اب میرا خیال ہے جب وہ جس کے پاس مرضی جائیں تو ہم بھی جہاں مرضی جائیں. یہ بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے کیونکہ آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ جو دو ملک ہوتے ہیں ان کا ظاہر ہے کہ آزاد ملک ہیں, وہ اپنے تعلقات کسی سے بھی قائم رکھنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو یہی میرا سوال ہے کہ جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام جو مسلم دنیا ہو یا باقی ممالک کو تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, یا ہم جب کوالالمپور سمٹ میں جانے کی کوشش کریں تو ہمارے جو عرب دوست ممالک ہیں اس پر تو بڑا سخت ناراض ہوتے ہیں. تو یہ پھر ٹو وے ٹریفک نہیں ہوتی, یا آپ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم فائنینشلی بہت عرصے تک ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے ہیں تو شاید ڈکٹیٹ کرنے کا اختیار صرف ہمارے دوست عرب ممالک کو ہے, شاید ہمارے پاس وہ آپشن نہیں ہے کہ ہم ان سے یہ گلہ کریں کہ آپ ہمارے دشمن ملک کے آرمی چیف کو کیوں ویلکم کر رہے ہیں؟ ہاں جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ چاہے کوئی ملک جتنا بھی کمزور ہو معاشی طور پر, اور ہماری اوور آل جو پوٹینشیل ہے پاکستان کا, وہ صرف اس کو معاشیات کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے, جو گو کہ میں مانتا ہوں کہ معاشیات بڑی بنیادی چیز ہے اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ اپنی آبادی دیکھیے, آپ اپنا محل وقوع دیکھیے, آپ اپنی فوج دیکھیے, آپ اپنے لوگ دیکھیے, آپ اپنی زراعت دیکھیے, آپ اپنے پھل فروٹ دیکھیے, تو ہم کوئی ایسا گیا گزرا ملک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں آپ کی عزت اس سے زیادہ کوئی نہیں کرتا جتنی کہ آپ اپنی خود عزت کرتے ہیں. تو اب یہ مقام آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو منوائیں, ہم اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی اپنائیں, اور یہ صرف یہ جو دباؤ ہے یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف عرب ممالک کی طرف سے, ان کا ایک بڑا بلاک ہے, ان کے پیچھے امریکہ بھی ہے,
ان کے پیچھے یو کے بھی ہو سکتا ہے اور بھی ممالک ہو سکتے ہیں. یہ دباؤ ہماگیر ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان پاکستانی لیڈرشپ کو اب سمجھ جانا چاہیے, اور مجھے نظر آ رہے ہیں کرائن ایسے کہ یہ بھی اپنے راستے بالکل سیدھے کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں, چین کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے ہی گہرے ہیں. ابھی ہمیں سینٹرل ایشین کنٹریز اور ایران کے ساتھ افغانستان میں امن لانے کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے. اور یہ امریکہ کی امن کی کوششوں کے پیچھے جو ہم لگے ہوئے ہیں یہ عبث ہے. امریکہ کوئی نہیں چاہتا افغانستان میں امن, یہ غلط فہمی ہے ہمارے لوگوں کی. وہاں پر امن چاہیں گے افغان, رشینز, چائنیز, مڈل اپنے سینٹرل ایشین کنٹریز اینڈ ایران, پاکستان, ان کو بیٹھ کے آپس میں بات کرنی چاہیے, ان کو سائیڈ لائن کر دیں. اور ہندوستان کو تو بالکل لودھی صاحب پہلے یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ پاکستان کے پاس بھی چوائس ہونی چاہیے, جدھر مرضی جائے. ہم ایران کے کیمپ کی طرف بھی جا سکتے ہیں کیمپ, یا ہم کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر سکتے ہیں. تو ہولسٹکلی سپیکنگ اگر پاکستان ملائیشیا, ایران اور ترکی کے قریب آتا ہے تو دفاعی طور پر اور اکنامکلی پاکستان کو کیا فائدہ متوقع ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہمارا یہی جو ایک ٹریڈیشنلی ہمارا چلتا رہا ہے, سعودی عرب, یو اے ای اور باقی جو بحرین ہے, یہ ممالک خلیج کے, ان کے ہم کیمپ میں رہے ہیں, تو اس کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں تو پاکستان کے لیے بھی بہتر پوزیشن کس طرف زیادہ ہوگی؟ جی دیکھیں, پاکستان کے لیے اوور آل میزانیہ اگر آج دیکھا جائے تو ابھی بھی ہمارے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ مڈل ایسٹ میں زیادہ ہیں اور ویسٹ میں زیادہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری لیڈرشپ اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ شفٹ ہونا ہے. اور شفٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب پہلے والوں کو دشمن بنا لیں. اب سعودی عرب نے جو بھی کام کیا, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ خدا نہ خاصہ ہماری ان کے ساتھ دشمنی ہو گئی ہے. وہ ایک برادر ملک رہے گا, آزاد ملک ہے, وہ اپنے کام کر سکتے ہیں. لیکن اب ہمارے اوپر پریشر ریلیز ہو جائے گا کہ ہم جو ایک لحاظاً جو کام نہیں کرتے تھے, ابھی ہم بھی کھلے چھٹی ہے ہم بھی وہ کر سکتے ہیں. دشواریاں آئیں گی, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لوگوں کو واپس بھیجنے کی بات کریں, جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید نہ بھی کریں. تو یہ جو آپ نے پورا بلاک بتایا نا, انڈونیشیا, ملیشیا, ترکی, ایران, سینٹرل ایشین کنٹریز, چائنا, رشیا, یہ ہمارا قدرتی ابھی بنتا ہے. اس کو بلاک نہ بھی کہیں, آپ یوں سمجھیں کہ ایک قدرتی اس قسم کی الائنس بن سکتی ہے, یا ایک اکنامک بلاک بن سکتا ہے, یا اکنامک ایریا بن سکتا ہے. تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور جلدی دینی چاہیے, اور یہ چلتا رہتا ہے ملکوں کے درمیان. یہ جو چیز آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل آپ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید ہماری جو خارجہ پالیسی رہی ہے اس کے اندر یہی ایک خرابی رہی ہے کہ ہم شاید کبھی امریکہ کے کیمپ میں, کبھی دوسرے کیمپ میں, ہم بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بھارت کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ بھارت عرب ممالک کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کر رہا ہے, روس کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, ایران کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اتنے خراب نہیں ہیں. تو ہم کیا ایسی پالیسی نہیں اپنا سکتے کہ ہم ایک بیلنس مینٹین کریں, کسی کو یہ نہ بتائیں کہ ہم کسی ایک خاص کیمپ میں جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ دوستی کو مزید گہرا کریں, اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کو نیوٹرلائز کریں؟ تو اس تناظر میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے عرب ممالک ہمارے سے ناراض ہیں؟ جی بیسیکلی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل آئیڈیل سچویشن ہے. کسی بھی فورن پالیسی کا یہ تھوڑا امتیاز ہونا چاہیے, جیسے آپ نے کہا کہ بیلنس ہو اور کوئی بھی آپ سے ناراض نہ ہو, دوست زیادہ ہوں, دشمن کم ہوں, جہاں تک بھی ہو سکے. تو جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوتاہیاں اس حد تک میں کہوں گا کہ زیادہ ہم نے بات مانی ہے غیروں کی, اور اپنا انٹرسٹ ہم نے کم واچ کیا ہے. اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. چھوٹی سی بات, کتنا ہم نے خدمت کی ہے امریکیوں کی افغانستان کے سلسلے میں, انہوں نے جواب میں آپ کو کیا دیا ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکے ان کو کہ بھی بھارت کو منع کر دیں کہ یہ کشمیریوں پہ ظلم بند کرے. یہ نہیں ہم کہتے کہ آپ مسئلہ حل کر دیں, آپ ظلم بند کروا دیتے. آپ نے آج تک ان کے پٹھو بنے ہوئے ہیں اور ہر جگہ. اور پھر ابھی آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے جو تعلقات, ہمارا کوئی بنتا ہے اس طریقے سے کہ ہم جا کے اشرف غنی کی حکومت کے پاس جائیں جو کہ ہمارے خلاف سارے کام ادھر سے ہو رہے ہیں, وہاں پر کیمپ بھی بنے ہوئے ہیں, وہ لوگ بھی وہاں سے آتے ہیں, اور جو باقی لوگ ہیں عبداللہ اور افغان طالبان اور گلبدین حکمت یار, جن کا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے قریب جائیں, ان کو ہم سائیڈ لائن کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اور میں آپ کو اس کا ایک بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے. ہماری جو لیڈرشپ ہے ہر قسم کی, ان کے انٹرسٹ ہیں ویسٹ میں, ان کے بچے ہیں ویسٹ میں, وہاں سے وہاں کچھ لوگوں کے وہاں سے پیسے آتے ہیں جو کہ لوگ گئے ہوئے ہیں یا کچھ گئے ہوئے. تو یہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے, ایک جمہوری ملک میں یہ استعداد ہونی چاہیے کہ چند ذہنوں کی وجہ سے, چند لوگوں کی وجہ سے پورا ملک نہ گروی رکھ دیا جائے.
جو ہی ہم اس سے نکلیں گے انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. جنرل صاحب ہمارے پاس وقت کم ہے, اگر آپ اس کا جواب دے سکیں سوال کا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک آپ کو پتہ دفاعی معاہدہ بھی ہے, اس کی تناظر میں اور پھر جو لائک مائنڈڈ وہاں پہ کولیشن فورسز بنی ہوئی ہیں مسلم ممالک کی, اس کی جو سربراہی ہے ایک پاکستانی جرنیل کے پاس ہے, تو اس تناظر میں بھارت اور سعودی عرب جو ہے وہ جو ڈیفنس کے لحاظ سے کس حد تک ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں, یا پاکستان ابھی بھی ایک فیکٹر ہوگا جو دونوں کو بہت زیادہ قریب نہیں آنے دے گا؟ جی میرا خیال ہے بہت بڑا فیکٹر ہوگا, اور یہ ایک دورہ جو ہے وہ ساری کایا تو نہیں پلٹ دے گا. مطلب اس دورے پہ ہمیں پریشانی ضرور ہے جیسے میں نے کہا, لیکن اس دورے سے کوئی دروازے بند نہیں ہو جاتے. ہم بھی اپنی ڈپلومیسی چلائیں گے, اور وہ بھی جو آفر کرنا چاہتے ہیں کریں. ہم بھی جو آفر جو پاکستان آفر کر سکتا ہے, ہندوستان تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان کا ایک ایک شہری, ایک ایک پاکستانی کہتا ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ کے لیے مر مٹیں گے. یہ کوئی اور یہ جواب یہ کہہ سکتا ہے؟ ہندوستان کیا یہ کہہ سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں, سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا. آخر میں ایک سوال آپ سے ضرور کروں گا کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اپیرنٹلی ایک تناؤ ہے, کچھ عرصہ پہلے ایک ان کے جو سعودی عرب کے پاکستان میں سابق سفیر تھے عواد الاسیری, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی کہ پاکستان کو کیوں اعتراض ہے کہ جو بھارت اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس کو مثبت انداز میں دیکھنا چاہیے کہ اگر سعودی عرب کے بھارت کے ساتھ تعلقات گہرے ہوں گے تو سعودی عرب کے پاس ایک لیوریج ہوگی, وہ مسئلہ کشمیر ہو یا دونوں طرف کا جو تعلقات ہو. تو آپ اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھتے کہ سعودی عرب کے پاس ایک لیوریج ہوگی کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو بھارت کے تعلقات ہیں اور کشمیر کے مسئلے پر کچھ رول پلے کر سکیں؟ جی دیکھیں, اس بات میں اس لاجک تو ہے اس بات میں, لیکن پھر آپ کو ایکشنز بھی تو دیکھنے پڑتے ہیں نا. آپ یہ بتائیے کہ جب سے ان کے تعلقات بھارت کے ساتھ استوار ہوئے ہیں, وہ کشمیر کے مسئلے کے سلسلے میں دور ہوتے جا رہے ہیں یا قریب ہوتے جا رہے ہیں؟ جو پہلے کشمیر کے سلسلے میں ان کا سٹانس تھا وہ اس سے کمزور ہو گئے ہیں یا اس سے اور مضبوط ہوا ہے؟ تو وہ لاجک انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے وہ ہوتی درست, اگر واقعی وہ اس کو لیوریج کرتے. انہوں نے ایسا کیا نہیں ہے. چلیں, بہت شکریہ جنرل لودھی صاحب, آپ کا ویلیوبل ان پٹ. بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ دورے کی آؤٹ کم کیا ہوتی ہے. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایف بی آر کے اوپر بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی, پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب ذکر کریں گے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا. جولائی سے نومبر تک اب تک ایف بی آر نے 1688 ارب روپے ٹیکس کی مد میں اکٹھے کیے ہیں. جو ٹارگٹ تھا اس سے ظاہر زیادہ ہیں. جو ٹارگٹ تھا کوئی 1669 ارب روپے تھا, تو اس لحاظ سے کچھ بہتری ضرور ہے, لیکن جو اوور آل ٹارگٹ اچیو کرنا ہے پورا سالانہ, اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو شاید ایف بی آر کو اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سوال اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو ہدف ابھی تک اچیو کیا ہے ایف بی آر نے, کیا اس پر ان کو داد دینی چاہیے, یا انہوں نے یہ جو ٹارگٹ اچیو کیا ہے یہ عوام پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کر کیا ہے؟ شہباز اس پر بہتر جواب دے سکتے ہیں. تو شہباز, کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ تو ظاہر ہے کہ اس کو پازیٹیو طریقے سے ہی دیکھتی ہے کہ, اور ہمارا یہ بہت کرونک ایشو ہے کہ ہم اپنے اہداف جو ہیں اچیو نہیں کر سکتے جب ریونیو کی بات کریں, تو اپریشیٹ کرنا چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ عوام پر بوجھ ڈالا گیا ہے اس وجہ سے؟ کامران, جب بھی ٹیکس کلیکشن بڑھے گی تو عوام پہ کوئی بوجھ تو بڑھنا ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, اکانومسٹ بھی یہ بات کہتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اپنی اناؤنسمنٹ تھی. جو پی ٹی آئی کے پہلے وزیر خزانہ تھے اسد عمر, ان کی بھی یہ تھی کہ ہم جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس کی جو شرح بڑھائیں گے, اور انڈائریکٹ ٹیکسز جیسے سیلز ٹیکس ہے, آپ جب کوئی خریداری کرنا چاہتے ہیں, آپ چائے کی پتی بھی لیتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ جی ایس ٹی دے رہے ہیں, چینی اتنی مہنگی اس کے اوپر بھی آپ جی ایس ٹی دے رہے ہیں. تو اس طرح کے جو ٹیکسز ہیں اس کو ہم کم کریں گے, اور آمدن کے اوپر جو آپ کی خالصتاً آمدن ہوگی اس کے اوپر ٹیکس لیں گے, تو پھر تو اچھی بات ہی. لیکن جو نمبرز ہیں وہ کوئی اتنے انکریجنگ نہیں ہیں. اپیرنٹلی تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ 1669 ارب کا ٹارگٹ تھا ایف بی آر کا, اور اس نے 1688 ارب کر لیا. تو پھر ہم یہاں پہ پھر لوگ ہمیں کہیں گے آپ کیڑے نکالتے ہیں, یہ کیڑے نکالیں ان کے فائدے میں ہیں. اگر آپ نمبرز کو غور سے دیکھیں, نمبر 1, ایک تو جو 1688 ارب کی کلیکشن ہوئی ہے, یہ ٹوٹل کامران کلیکشن کا صرف جو اینول ٹارگٹ ہے ان کا 4963 ارب, اس کا صرف یہ 34% ہے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ کہ آپ کی جو گروتھ ہے کلیکشن میں, پچھلے سال آپ کی کوئی 1627 ارب کی کلیکشن تھی, اس سے یہ صرف 4% زیادہ ہے. تو 1688 سے آپ کو 4963 ارب تک اگر پہنچنا ہے تو آپ کو کلیکشن جو اوور آل آپ کو چاہیے تھی پچھلے سال کے مقابلے میں, وہ آپ کو 22% چاہیے تھی. مطلب انتظار کریں کہ عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈلے گا, پھر اس کا مطلب یا بوجھ پڑے گا جو کہ جس کے حالات, کیونکہ اتنے کم عرصے میں تو ایسا ان کے پاس راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ یہ اس طریقے کا نظام متعارف کرائیں کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہو جائے
اور عوام پر بوجھ بھی نہ پڑے. لیکن اس میں مسئلہ بھی یہ ہے نا کہ آپ کے کورونا کی وجہ سے حالات اتنے برے ہیں کہ حکومت کتنے نئے ٹیکسز لگا لے گی. تو خدشہ یہ ہے کہ ایک تو ہدف سے آپ سے 300-350 ارب روپے کی کلیکشن کم رہنے کے چانسز ہیں, اور دوسرا اس میں یہ ہے اس کی وجہ سے پھر بجٹ کا خسارہ بڑھے گا, تو پھر آپ کو نئے قرضے لینے پڑیں گے. لیکن ناظرین جو بات کامران بھی کر رہے تھے, اگر آپ ٹارگٹس کو اگر فردر بریک اپ دیکھیں اس کا ٹیکس وائز, جو انکم ٹیکس کی وصولی کا ہدف تھا حکومت خود اپنے لیے 5 ماہ میں رکھا تھا, وہ 637 ارب روپے کا تھا. لیکن اس کے مقابلے میں جو ایف بی آر نے 5 ماہ میں کلیکشن کی ہے وہ 577 ارب روپے کی ہے, اور انکم ٹیکس کے ہدف میں 60 ارب روپے یا 9.4% کی کمی ہوئی ہے. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جو ٹوٹل کلیکشن ہوئی ہے 5 ماہ میں, اس میں جو ڈائریکٹ ٹیکسز تھے اس کی کنٹریبیوشن کم ہو کے رہ گئی ہے صرف 34.8%. مطلب کہ آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز جو پی ٹی آئی کا ایک وعدہ تھا اس کو کم کرے گی, وہ بجائے کم ہونے کے پی ایم ایل این کے مقابلے میں زیادہ بڑھ گئے ہیں. اب چونکہ ادھر سے انکم ٹیکس سے کلیکشن ابھی کم ہوئی تو یہ کہاں سے پوری ہوئی, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. جو جی ایس ٹی کی کلیکشن تھی 5 ماہ میں اس کا ہدف تھا 688 ارب روپیہ, لیکن اس کے مقابلے میں ایف بی آر اکٹھا کر رہا ہے 743 ارب روپیہ, ہدف سے 55 ارب روپیہ زیادہ اکٹھا ہوا ہے. تو یہ وہ پیسہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غریب اور امیر ہر طرح پہ لوگوں پہ بوجھ یہ ڈالتا ہے, چونکہ غریب کے اوپر بوجھ اس لیے زیادہ پڑتا ہے کہ غریب کی اتنی سخت نہیں ہوتی, اس کو یہ پیسہ بہرحال اس کو تنگ کرتا ہے جب اس طرح کا وہ ٹیکسیشن دیتا ہے. اسی طرح جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا جو ٹارگٹ تھا وہ 112 ارب روپے تھا, 104 ارب کی کلیکشن یہاں پہ بھی کم ہوتی ہے. اور چوتھی جو کسٹم ڈیوٹی کی کلیکشن تھی وہ ہدف سے تقریباً 33 ارب روپیہ زیادہ ہوئی ہے, اور اس کا 231 کا ٹارگٹ تھا, 264 ارب ایف بی آر نے اکٹھا کیا. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ انڈیکیشن یہ ہے کہ آپ کی درآمدات بڑھ رہی ہیں. درآمدات بڑھنے سے جو کسٹم ڈیوٹی کی کلیکشن ہے وہ آپ کی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ایک تو اکنامک ایکٹیویٹی آپ کی ریوائیو ہو رہی ہے, یہ ایک انڈیکیشن ہے, اور دوسرا اس میں پھر آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے اس کے بڑھنے کے بھی چانسز ہیں. تو یہ ایک بڑی ٹائٹ روپ کے اوپر حکومت چلے گی. ٹیکس کلیکشن یہاں سے بڑھے گی تو وہ آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بھی بڑھے گا. کامران, اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز تھی, ایف بی آر کچھ بھی کرے 2 چیزوں پہ اس کی پروگرس ہے وہ مانیٹر ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ جو ٹیکس کلیکشن ہم ڈسکس کر چکے ہیں, دوسرا کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آمدن کے جو حساب کتاب ہے وہ ایف بی آر کو دیتے ہیں, انکم ٹیکس کے گوشوارے کتنے لوگ جمع کروا رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی کوئی حوصلہ افزا جو ہے. لیکن اس سے پہلے اگر میں ایک یہ سوال کروں, دیکھیں آپ نے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بات کی, انکم ٹیکس میں 60 ارب روپے کی شارٹیج ہے اگر ٹارگٹ کی بات کریں پہلے 5 مہینے میں, اور وجہ کیا ہے اس کی؟ مطلب دوسری طرف جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے, کیا یہ ایف بی آر کی طرف سے کوئی کوتاہی ہے؟ کیا ایشو ہے اس کے اندر کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کیوں نہیں بڑھ رہی, یا اب لوگوں کا اعتماد نہیں ہے اس گورنمنٹ کے اوپر؟ حالانکہ جب وزیر اعظم منتخب ہو کر آئے تھے عمران خان تو لوگ یہی کہتے تھے کیونکہ یہ ایماندار ہیں تو لوگ خود ٹیکس دینے آئیں گے, اتنا ٹیکس دیں گے کہ پاکستان میں پیسوں کی ریل پیل ہوگی. کامران, ایک تو بات ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ خوشی سے ٹیکس نہیں دیتا, میں بھی نہیں دیتا, آپ بھی نہیں دیتے, ہم مجبوراً اپنا ریٹرن کا گوشوارہ فل کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا کلچر نہیں ہے ٹیکس دینے کا, اس کے اوپر ہم کئی دفعہ بات بھی کر چکے ہیں. دوسرا اسٹیٹ کے اوپر اعتماد نہیں ہے, آپ ٹیکس دیتے ہیں, میں اس لوگ کو یہ خرچ نہیں کہتا ہوں کہ کرتے. لوگ ہم خود کو بھی ذمہ دار ہمیں ٹھہرانا چاہیے, لوگ کا رجحان نہیں ہے ٹیکس دینے کی طرف. ایف بی آر کی اپنی جو نااہلی ہے وہ اس میں بالکل ہے, لوگوں کے پیچھے آپ کو جانا پڑتا ہے, آپ نے چھوٹے چھوٹے شکار نہیں کرنے ہوتے, آپ نے بڑی مچھلیاں اور مگرمچھ پکڑنے ہوتے ہیں. اس میں ایف بی آر جو ہے کوتاہی کا شکار کر رہا ہے. میں نے پچھلے ہفتے بلکہ اسی ہفتے خبر کی کہ ایف بی آر 3,10,000 جو آڈٹ کے کیسز ہیں وہ کلوز کر رہا ہے. کیوں؟ وہ لوگ آڈٹ میں سلیکٹ تو ہو گئے, ان کے پاس جو ہے وہ افرادی قوت ہی نہیں تھی کہ ان کا آڈٹ کر سکتے, تو وہ کیسز بند کرے. تو یہ ایف بی آر کے حالات ہیں. اس میں ٹائم ہمارے پاس کم ہے ناظرین. 11,50,000 کے قریب ابھی تک لوگوں نے گوشوارے جمع کروائے ہیں ایف بی آر کو. پچھلے سال اگر صرف آپ یہی پیریڈ لیں, ابھی یہ ڈیٹ ختم نہیں ہوئی, آپ کو پتا ہے کہ جو لاسٹ ڈیٹ ہے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی وہ 8 دسمبر ہے. 3 دن باقی رہ گئے ابھی تک. کہ اگر آپ جائزہ لیں تو پچھلے سال کے مقابلے میں اس میں کوئی تقریباً 30 سے 32% کم گوشوارے, کوئی رفلی 4,90,000 گوشوارے ایف بی آر کے پاس کم آئے ہیں. اور اگر مالی سال 2019 سے اس کا مقابلہ کریں 29,40,000 گوشوارے پچھلے سال جمع ہوئے تھے, اور اس سال جمع ہو رہے ہیں ابھی تک 11.5 لاکھ. 3 دن باقی ہیں, ہو سکتا ہے یہ 15-16 لاکھ تک پہنچ جائے. ایف بی آر کے سامنے اب 2 چوائسز ہیں, یا تو ایف بی آر کو اپنی ڈیٹ میں ایکسٹینشن دینی پڑے گی, اور دوسری آپشن کے پاس یہ ہے کہ جنہوں نے یہ 15-16 لاکھ جتنے بھی لوگ رہ جائیں گے پیچھے, جنہوں نے گوشوارے نہیں جمع کروائے, تو ان کے پیچھے جا کے ان کے خلاف ایکشن لیں. تو کیا ایف بی آر اس حالت میں ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لے کے؟ مجھے اس کے چانسز نظر نہیں آ رہے. کامران, ایک بات پھر یہاں پہ لوگوں میں بھی کلچر نہیں ہے گوشوارے جمع کروانے کا, اور دوسرا کوئی تھوڑا سا یہاں پہ میرے خیال میں ایک اور جو ایشو اس کے اندر ایڈ کرتے چلے نا, لوگوں میں یہ کلچر بھی نہیں ہے, اور دوسرا سال سے ہمارا یہ وتیرہ ہے ایف بی آر کا بھی کہ ہم ٹائم پر تو کام کرتے نہیں ہیں. جو کسی بھی کام کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے اس وقت لوگ پہنچتے ہیں, لیکن کیونکہ ایف بی آر لوگوں میں یہ ٹرینڈ ہے کہ یہ تو ایکسٹینشن ہوتی رہتی ہے تو آپ اس کو ایزی لیتے ہیں. میرے خیال میں اس کے اوپر ایف بی آر کو اور گورنمنٹ کو ایک ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک کٹ آف ڈیٹ ہے
irrespective کہ بے شک آپ کو نقصان ہو کہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا, تاکہ ایک میسج آئے کہ اس کے بعد آپ اس ڈیٹ کو ایکشن کون ایکسٹینڈ لے نہیں گا کریں کامران, گے. ایکشن یہ والا ایشو ہے. جب تک یہ کام نہیں کریں گے میرا خیال ہے کہ پھر لوگ وہ اسی طرح سے انتظار لیکن اس کرتے میں رہیں ہمارے گے, پاس ٹائم توقع کر رہے ہیں کہ ویری کوئکلی میں اس کو 30 سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں. کامران کی بات ٹھیک ہے, ہمارے اندر بھی ایز اے نیشن ہمیں یہ رجحان نہیں ہے. ہم انتظار کرتے ہیں کہ آخری تاریخ کو بجلی کا بل دینا اور آخری تاریخ کو آپ نے انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کروانے, لیکن یہاں پہ ایف بی آر کا بھی قصور ہے. انکم ٹیکس کا جو گوشوارہ ہے وہ ویب سائٹ پہ آ رہا ہے سپٹمبر میں, اور 30 سپٹمبر اس کی ڈیڈ لائن تھی, تو یہاں پہ ایف بی آر نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا. اسی طرح جو ایس ایم ای سیکٹر ہے اس کا جو گوشوارہ ہے وہ 26 نومبر کو ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ان کو کم از کم اپنے جو ہاؤس ان آرڈر ایف بی آر کو بھی کرنا چاہیے. پرابلم دونوں طرف سے, ایز اے ٹیکس پیئر ہمارا بھی فالٹ ہے اور ایف بی آر ایز اے ٹیکس مشینری اس کا بھی فالٹ ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں, لیکن ایف بی آر کو یہ فیصلہ 8 دسمبر کو کرنا ہے کہ کیا اس نے ڈیٹ میں ایکسٹینشن کرنی ہے یا پھر وہ جو 15-16 لاکھ لوگ رہ جائیں گے اپنے گوشوارے جمع کروانے, اس کے پیچھے وہ جائیں گے. اس کے ساتھ مجھے اور کامران یوسف کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.